آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں, اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں اور مجھے بھی ڈال دیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا. ہلو دوستو, میں ہوں رضوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. پاکستان کا مطلب تو پاک سرزمین ہے, لیکن اس پاک سرزمین پر غدار بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. اب وہ غدار ہیں یا نہیں, اس کا فیصلہ پاکستان کا آئین نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کے آئین کی تو کسی کو پرواہ نہیں. اس کا فیصلہ جو دور حاضر مسلط ہونے والے حکمران ہیں, طاقتور لوگ ہیں, وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ غدار ہے یا نہیں. ابھی گزشتہ دن کی بات ہے کہ ایک کھوجی ٹی وی یوٹیوبر, کھوجی ٹی وی چینل چلانے والا طلحہ لبیب نام کا ایک لڑکا ہے, اس پہ غداری کا مقدمہ ہو گیا ہے. اب میں نے اس کا چینل چھانا, میں نے دیکھا کہ کیا اس نے غداری کیا. مجھے تو خیر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے پتہ لگے کہ وہ غداری کا مرتکب ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو غدار قرار دے دیا گیا. غداری کیوں کی؟ کیونکہ اس ملک میں کی صورتحال جو ہے, اس ملک میں کیا چل رہا ہے, اس ملک میں کون غلط کر رہا ہے, کون صحیح کر رہا ہے. اگر آپ نے یہ خبر شائع کرنی ہے یا لوگوں کو بتانا ہے, عوام کو بتانا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو منظوری لینی پڑے گی مافیا سے, اس ملک کی امپورٹڈ سرکار سے, اس ملک کے طاقتور لوگوں سے, کہ یہ ہم خبر شائع کریں یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں شائع کر دو تو آپ کر دو, اگر وہ کہتے ہیں شائع نہیں کرنی تو آپ شائع نہیں کر سکتے. ہاں البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس خبر کو موڈیفائی کریں, اپنی من مرضی کی خبر بنا کے دیں, ہم پھر شائع کر دیتے ہیں. تو آپ پھر اگر خبر عوام کو بتاتے ہیں تو آپ کو غداری کے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. ادروائز اگر آپ اس ملک کی حق سچ پر چلتے ہوئے حقیقی صورتحال پہ روشنی ڈالیں گے تو آپ غدار بن جائیں گے. ایک یہ چیز ہے. دوسری طرف کچھ دن پہلے ایک شاہد اسلم نامی جرنلسٹ ہیں, جن کا تعلق بول نیوز سے ہے اس وقت, آئی تھنک ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ جو ہیں, ان کے ایسٹس کو انہوں نے لیک کیا تھا, ایسٹس کی خبر انہوں نے پبلک کی تھی, اس وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پہ مقدمے چلائے گئے, لیکن آخر کار وہ باعزت بری ہو گئے. اس پر نیشنل پریس کلب جو اسلام آباد میں ہے, وہاں پر ان کو استقبالیہ ان کی تقریب کی گئی اور اس پہ حامد میر نے ایک سپیچ کی. بھائی میں تو ماڑا بندہ ہوں, میں تو وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا, لیکن حامد میر صاحب نے جو کہا وہ ان کی زبانی سن لیں. میں شاہد اسلم صاحب کو زیادہ نہیں جانتا تھا, تو جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, ابتدائی طور پہ میں نے صرف ایک ٹویٹ کیا ان کے سپورٹ میں. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تو کچھ ہی دیر میں مجھے اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ میں نے کہا اتنی کالیں تو بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں, تو سب کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو اتنا فیڈ بیک تو کسی کی وجہ سے نہیں آیا. تو اس بندے میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی ہے. تو میں تو فوراً ان کا مداح بن گیا. پھر میں نے کالم لکھ دیا تو پھر اصل فون آنے شروع ہوئے, اصل والے آپ سمجھتے ہیں نا. تو وہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی, جس کا میں نے ان کو نہیں بتایا کس سے کیا لڑائی ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جناب آپ اسد طور کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے, آپ نے تقریر کر دی اور بعد میں پھنس گئے تھے, اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں جانتے, تو اس کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں شاہد اسلم کو نہیں جانتا, لیکن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو جانتا ہوں, تو اس کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی بات ہوئی تھی کہ بالکل شاہد اسلم جو ہے وہ ہمارا مزاحمت کا نیا استعارہ ہے. تو یہ مزاحمت کا نیا استعارہ اس لیے بنا ہے کہ اس کا نام سازش اور کینہ پروری کے استعارے جنرل باجوہ کے ساتھ آیا ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں, اور میں مزید آپ کو اس طرح سے آپ کی تعریفیں نہیں کرنا چاہتا, آپ کی پذیرائی اس انداز میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری سے اپنے خلاف الزام کا سامنا کیا اور آپ ڈٹے رہے, آپ نے پاس ورڈ نہیں دیا, اور آپ نے جو ہمارے جو بزرگ صحافی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس شعبے میں آئے, آپ نے ان کی روایت کو آگے بڑھایا. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہے, اور آج آپ کے لیے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ایک تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا ہے, اور اس میں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے, پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2022, وہ تحریک انصاف لے کے آئی, اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے, مزید خونخوار نسل جو ہے,
وہ دوبارہ یہ PDM کی حکومت لے کے آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں, یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے, ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے, یہی ہے ان کا کام. تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے. آپ جو ہے نا, یہ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ لوگ کیا جنرل ضیاء الحق سے بڑے بدماش ہیں یا یہ پرویز مشرف سے بڑے بدماش ہیں. تو صرف آپ کو شاہد اسلم جیسا حوصلہ چاہیے, اور اگر آپ کے پاس شاہد اسلم جیسا حوصلہ ہو تو آپ یہ جو بغیر وردی کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہیں, آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر اب غداری 99% اس مقدمے کو ختم کر دیا گیا, بند ہی کر دیا گیا, کیونکہ وہ ملک سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عوام جو ہے وہ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتی. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بندے کو غدار جب مرضی بنا دیا جاتا ہے. گلی گلی میں غدار پائے جاتے ہیں. وہ پاکستان کے آئین کے مطابق غدار نہیں, پاکستان کے آئین کے مطابق وہ محب وطن ہیں, لیکن چونکہ وہ اس ملک پر مسلط کیے جانے والے حکمران جو ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں, اس لیے وہ غداری کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو اب سوشل میڈیا کریک ڈاؤن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. اب بندے بندے کو اٹھائیں گے, اس پہ بغاوت کے اور غداری کے مقدمے کیے جائیں گے. ان قریب یہ چیز زور پکڑ رہی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چھوٹے چھوٹے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, یوٹیوبرز ہیں, ان کو بھی اٹھا لیا جائے. ہو سکتا ہے ان قریب میری باری بھی آ جائے. اور دوسری طرف یونیورسٹیز کے طلباء کو بھی یہ وارننگ دی گئی ہے, تھریٹ دے دیا گیا ہے, ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کوئی احتجاج کیا یا مظاہرے میں شرکت کی یا PTI کی حمایت کی یا اس کے ساتھ سڑکوں پہ آئے, اگر آپ نے کوئی بھی مظاہرہ کیا تو آپ کی ڈگری بھی جائے گی, آپ کو پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں, کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا. یعنی کہ اتنی بڑی دھمکی دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر نوجوانوں تم لوگوں نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے, ہم تمہارے فیوچر کو ہی ختم کر دیں گے. اس سے بڑی کھلم کھلا دھمکی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دی گئی جو امپورٹڈ سرکار آج کل دے رہی ہے. اور اب سوشل میڈیا پہ جو ان کے خلاف بات کرتا ہے, جو طاقتور لوگوں کے خلاف بات کرتا ہے, اس ملک کی امپورٹڈ سرکار مافیا کے خلاف بات کرتا ہے, اس کو گرفتار کیا جائے گا, اس پہ بغاوت کے اور غداری کے مقدمے کیے جائیں گے اور ان کے فیوچر کو ختم کر دیا جائے گا. کیونکہ انہوں نے پاکستان کی چاہے آئین کی پاسداری کی, لیکن انہوں نے ان کے حکم کو کیوں نہیں مانا, اس امپورٹڈ سرکار کے جو ان کے خود بنائے ہوئے آئین اور قانون ہیں ان کی پاسداری کیوں نہیں کی. اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.